یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس اچھا تو کھلی دے رہی ہے ان سے، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ ایک کام کریے گا 10 منٹ میں جو گاڑی آ رہی ہے نا ہم اس میں نکلتے ہیں، لیکن جو ان کی گاڑی ہے نا ابرار بھائی کی اس میں پیچھے آپ لوگ بھی نکلیے تاکہ پیچھے آپشن رہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب خوف ایسا ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہوئی تو ہم اس گاڑی کو بھی آپ کی گاڑی کو کور کر لیں گے، اللہ نہ کرے پھر ایسا نہ ہو کوئی پرابلم ہوگی، ٹائر بن جائے نا پھر اس گاڑی کو جو 10 منٹ والی آ رہی ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پھر ابرار بھائی کی گاڑی بہت دور سے بھی آ رہی ہے، بڑی گاڑی بھی ہوگی تو واپس کر رہے ہیں، نہیں اس کو لے جائیں گے اگر وہ ٹائر ایک سنا اگر بن جاتا ہے نا اگر اسی دوران، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، میرے بیچے پیارے اسلام بھائی، اور ٹائر تو ابھی تک شاید نہیں آیا لیکن گاڑی سنا ہے آ گئی ہے، اب دیکھیں کہ گاڑی کون سی ہے اور ہمیں لے کے جاتی ہے کہ نہیں۔ چلیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، گاڑی آئی ہے مگر پوری بھر کے آئی ہے۔ السلام، خیریت سے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے ہماری مدد کی ہے۔ السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ شفٹ اس پہ جانا ہے، سامان شفٹ کریں۔ اچھا اس کا اسپیئر ویل دیکھ لیں پہلے بھائی، اسپیئر ویل اس کا پنچر تو نہیں ہے؟ پوچھتے ہیں، اس ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ چلے پھر یہ سامان شفٹ کرتے ہیں۔ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، انشاءاللہ پاک خوش رکھے آپ کو، راجا کا، ہمارے خواجہ ہند کے راجا کا۔ چلے ایک گاڑی روانہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسری گاڑی پیچھے آ جائے گی، بڑی مہربانی۔ خواجہ ہند کے راجا کا، جی میرے بیچے اسلامی بھائیوں، گاڑی تو الحمدللہ آ گئی ہے اور اس وقت 4:20 ہو چکے ہیں، اب وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ ضرورت پونی تھا مرنا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نام آپ کا؟ ببلو نام، ببلو بھائی کتنا ٹائم لگے گا دلی ایئرپورٹ؟ دلی مان لو قریب 3.5 گھنٹے۔ 3.5 گھنٹے؟ نہیں نہیں، کیوں کتنا کلومیٹر ہے؟ یہ تو روڈ ایسا ہی ہے نا، یہ روڈ خراب ہے؟ صحیح ہے، ادھر ٹریفک ہے۔ اچھا آپ کو فاسٹ چلنا ہے، اپنے کو 7 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے میکسیمم، پونے 7 تک۔ 2.5 2.5 گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ یا اللہ، یہ بیچارہ بھاگتے ہوئے لگتا ہے یہاں سے کیسے آ گئے؟ اللہ ملنے آئے آپ سے۔ اللہ اللہ، چلے بیٹا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بڑی محنت کی۔ وہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے، اگر ان کے ساتھ آنا ہے تو آ جائیے۔ السلام علیکم، چلیں۔ یہ روڈ ہے، یہ اس میں زیادہ فاسٹ آئیں گے تو پریشر بنتا ٹائر میں، صحیح ہے، پرابلم ہوگی، ٹائر بڑھے گا، دقت ہوگی۔ نہیں آپ اپنے جو بھی ہے نا اس حساب سے چلیں، اللہ خیر کرے گا، یعنی جتنی لمٹ ہے نا اس لمٹ کو چلیں، اللہ آسانی کرے گا۔ اگر ٹریفک نہ ہوا تو 2 گھنٹے کا سنا ہے راستہ ہے، 2.5 گھنٹے کا، یہ زیادہ ہے۔ آپ گئے دہلی کبھی؟ ہاں گیا، اچھا، کتنا پہلے گئے ہیں؟ قریب 2 مہینہ ہو گیا جب گیا۔ اچھا اچھا، تو آگے کیا یہ روڈ پہ ٹریفک ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس روڈ پر ٹریفک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اتریں گے یہاں سے ہاں۔ تو آسرم پہنچیں گے، ہاں۔ آسرم کے بعد میں سٹی میں دلی میں ٹریفک ملتا ہے۔ نہیں تو یہ کوئی ڈائریکٹ ایئرپورٹ کا راستہ اس میں بائی پاس نہیں ہے؟ ڈائریکٹ ہوگی۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ میٹرو لے لیں؟ میٹرو پکڑ لیں گے ہاں، سیدھے ایئرپورٹ 15 منٹ والی جو وہ اس قریب ہی اس کے میٹرو اسٹیشن، آشرم پہ ہے میٹرو اسٹیشن، لیکن وہ میٹرو سے پہلے دہلی سینٹرل جانا پڑے گا۔ وہاں سے نیو دہلی جائیں گے، نیو دہلی سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ پکڑیں گے، ڈائریکٹ ایئرپورٹ اتاریں گے۔ چلے ٹھیک ہے،
پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ آسرم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں. خواجہ ہند کے راجا کا. اسلامی بھائیوں 5 بج چکے ہیں, نماز عصر کا وقت, ایک جگہ ملی ہے, ابھی یہاں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور چینل کے ناظرین, مشکل وقت ہے اس وقت. 6:40 ہو گئے اور دہلی میں بہت ٹریفک ہے اور ہماری فلائٹ 7:55 پر ہے. میں 7 بجے سمجھا تھا, لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا, بہت تھوڑا وقت باقی ہے. اللہ خیر کرے گا. اب راستہ بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ڈرائیور بھائی ہیں اسلامی بھائی, ان کو بھی دہلی کا ایئرپورٹ پتہ نہیں ہے, کچھ ایڈریس بھی پوچھ رہے ہیں اور ٹریفک بھی بہت ہے. اللہ آسانی فرمائے. یہ مسئلہ, یہ وظیفہ ہم نے سنا تھا امیر اہل سنت سے کہ جب کسی جگہ پھنس جائیں ٹریفک میں ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, بہت ٹریفک ہے, یہ دیس نظام الدین کا ہے. بھائی جان ایئرپورٹ کا راستہ, ایئرپورٹ سیدھے ہی ہے. کتنا دور ہے؟ آپ ڈراپ کر سکتے ہیں 25 کلومیٹر. آپ لے جاؤ گے, آپ جلدی لے جاؤ گے, ہماری گاڑی میں پھنس جائے گی, ہماری فلائٹ ہے, آپ جلدی لے جائیں گے. کتنی منٹ میں, کتنی دیر میں پہنچاؤ گے؟ خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, فلائٹ ٹرائی کرنی چاہیے بھائی, کبھی کبھی فلائٹ بھی لیٹ ہوتا ہے. ابھی بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن راجا کا. مجھے لگتا ہے ہم سے ایک جگہ مسٹیک ہوئی ہے. یہ ہائی وے جو ہے نا ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. نہیں ایک ہائی بائی پاس بناتے ہی, ایسا دیکھ لیا, لیکن ہوتا تو بورڈ ہوتا, ایٹ لیسٹ ایک بورڈ تو ہوتا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. ہم نے ایک آٹو والے کو آگے لگایا ہے کہ وہ ہمیں راستہ شارٹ کٹ بتا دے ایئرپورٹ جانے کا, اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ خالی چل رہے ہیں. اللہ کرے اللہ آسانی فرمائے. چلیے اگر اللہ نہ کرے امید تو ہے فلائٹ مل جائے گی, اور اگر نہ ملی تو دہلی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر لیں گے. دعوت اسلامی والوں کے پاس کام ہی کام ہے, انشاءاللہ مدنی کام ہوگا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا 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 کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہت کوشش کی فلائٹ حاصل کرنے کی, تاجپور پہنچنا نصیب میں نہ تھا. اب دہلی ہی میں رکے ہیں اور اب صبح کی فلائٹ کے ذریعے جانا ہے, کیونکہ وہاں کافی سارے ذمہ داران بھی جمع ہیں. ان کا مدنی مشورہ بھی آج رات کو تھا, تو اب انشاءاللہ کل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں انشاءاللہ تاجپور میں حاضری بھی رہے گی, ذمہ داران سے ملاقات بھی رہے گی, بابا تاج الدین کے مزار پہ حاضری بھی رہے گی. مگر ان اسلامی بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ آج ہونے والے سنت و بر اجتماع میں جو اس وقت جاری ہے تاجپور میں, کچھ ٹیلی فون کے ذریعے مدنی پھول دیے جائیں, تو آئیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ مدنی پھول کچھ ٹیلی فون کے ذریعے معذرت بھی کر لیتا ہوں, کیونکہ کافی سارے عاشقان رسول وہاں جمع ہیں کہ کس بنا پر ہمیں تاخیر ہوئی, اور انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو وہاں حاضری ہوگی. اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے سفر رہے. ہو جاتا ہے سفر میں بعض اوقات ایسا, کوشش تو بڑی کی
لیکن نصیب میں نہیں ہوگا، اسی میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کی بارگاہ میں فزیکلی اور ظاہری طور پہ حاضری دینی تھی، جسمانی طور پہ، مگر کسی وجہ سے میں اب آواز کے ذریعے حاضری دے رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تک پہنچنے کے لیے کتنی کوششیں ہم نے کی۔ کل رات 2 بجے آگرہ سے ٹرین تھی تاج پور کی، جس نے دوپہر آج پہنچ جانا تھا، مگر نہ جانے کچھ حادثات ہو گئے ٹرین کے۔ صبح 11 بجے تک جو آخری اطلاعات تھی کہ ٹرین نہیں آئی تھی، ہمارے اسلامی بھائی پلیٹ فارم پہ ہی بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ البتہ مجھے الحمدللہ اس وقت میں آگرہ میں فیضان مدینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کی بارگاہوں میں حاضری کا موقع ملا، مدنی مشورے کا موقع ملا، مزارات پر حاضری کا موقع ملا، اور بار بار معلوم کرتے رہے کہ ٹرین کا کیا ہوا۔ اب جب تقریباً صبح کے 10 ساڑھے 10 بج گئے تو یہ مشورہ کیا کہ اگر تاج پور میں آج اجتماع کرنا ہے تو ٹرین کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا، تو اب ہم دہلی کے لیے روانہ ہوئے اور ہم نے جہاز کا ٹکٹ بک کرایا، مگر دیکھیں نصیب میں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہماری گاڑی کے دونوں ٹائر، ایک ٹائر اسپیئر ویل بھی پنچر اور اب جو گاڑی کا ٹائر تھا وہ بھی پنچر ہو گیا۔ بیچ روڈ پہ گھنٹوں کھڑے رہے، اس کے بعد ٹائر بھی چینج کروایا، گاڑی بھی تبدیل کی، دہلی پہنچ گئے۔ ٹائم تھا کہ فلائٹ مل جاتی، لیکن اتنا ٹریفک تھا دہلی میں کہ ہماری فلائٹ مس ہو گئی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں نے آج وقت نکالا، اس اجتماع میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ کل ملنا نصیب فرمائے۔ تو اب کل دعوت اسلامی کا انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوگا، جمعرات ہے نا، تو کل ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوگا۔ تو میری نیت ہے کہ میں صبح انشاءاللہ بابا تاج الدین کے شہر تاج پور حاضر ہو جاؤں گا، تو کل آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں گے مجھ سے ملاقات کے لیے؟ تو کل انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع کا وقت ابھی ہمارے عارف باپو اعلان کر دیں گے، تو کل انشاءاللہ میری حاضری ہوگی، سنت و برا بیان بھی سنیں گے، ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، آپس میں سب ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ہمیں سوچ دی ہے کہ ہم کب تک جشن ولادت منائیں گے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو کل انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں گے، ذکر رضا بھی کریں گے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کریں گے۔ تو جو نہیں آ سکے ان کو بھی نیکی کی دعوت دے کر کل انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں ہم سب شرکت کریں گے۔ تو باپو کل کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، یہ بتا دیجئے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ
دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک ایسی عظیم ہستی کے دربار میں حاضر ہیں۔ سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور ہم ہند کے شہر تاج پور میں موجود ہیں۔ تاج پور کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ بڑا مشہور شہر ہے ناگپور، لیکن اس کو تاج پور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک ایسی عظیم ہستی کا مزار پر انوار ہے، ایک ایسی ہستی جلوہ فرما ہے جن کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی والے چونکہ امیر اہل سنت کے صدقے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے نام جو عموماً جس کی یوں سمجھیے کوئی شرعی طور پہ اصل نہیں ہوتی، تو امیر اہل سنت اسے اولیاء کرام کی نسبت سے بدل دیا کرتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی والے اس شہر کو تاج پور کے نام سے جانتے ہیں، اور کیا بات ہے بابا تاج الدین کی۔ دراصل جب میں یوں سمجھیے کہ مدنی ماحول میں آیا اور جس علاقے سے میرا تعلق تھا، وہاں بہت بڑی تعداد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے چاہنے والوں میں سے ہے، اور ہر سال بڑی ہی محبت کے ساتھ باب المدینہ کراچی کے اس ایریا میں، بلکہ اور بھی بہت سارے علاقوں میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کا عرس منایا جاتا ہے۔ ایک شعر میں بچپن سے سنا کرتا تھا، آج اللہ نے اس دربار پر آنے کا شرف عطا کیا۔ اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے، ناگپور کا بچہ بچہ آپ پہ قربان ہے۔ اور ماشاءاللہ آج صبح کا وقت ہے، کثیر تعداد میں اسلامی بھائی بھی جمع ہیں۔ آئیے کچھ سیرت بابا تاج الدین کے بارے میں سنتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس دنیا میں بے شمار حکمران آئے، بادشاہ گزرے، وزیر گزرے، بڑے بڑے کر و فر والے گزرے، اور آج بھی گزر رہے ہیں، جن کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب تک کرسی ہوتی ہے، جب تک اقتدار ہوتا ہے، لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ دراصل یہ ان سے محبت نہیں ہوتی، یہ ان کے عہدے سے، ان کے اس منصب سے محبت ہوتی ہے، مگر جب وہ اقتدار سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مگر یہ دیکھیے اولیاء کرام کی کیا بات ہے، صدیوں گزر جائیں ان کی حکومت دلوں پہ قائم رہتی ہے۔ ان سے محبت کرنے والے دنیا کے دور دور کونے میں بستے ہوں، ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ان کے مزار پر بھی نہیں آئے، مگر ساری زندگی ان کے گن گاتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ ہے سچی حکومت جو لوگوں کے دلوں پر قائم رہتی ہے۔ آج بھی 800 سال کے قریب وقت گزر گیا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور آج بھی اجمیر کی بستی یاد دلا رہی ہے کہ اللہ والوں کی حکومت دنیا پہ کیسی قائم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا کے اطراف و اکناف میں، فرام دا ایسٹ ٹل دا ویسٹ، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، کوئی ایسا مقام باقی ہو کہ جہاں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے نہ ہوں، جہاں داتا گنج بخش علی حجویری کے چاہنے والے نہ ہوں، جہاں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے نہ ہوں۔ تو پتہ چلا اولیاء کرام وہ منصب پا لیتے ہیں، وہ مرتبہ پا لیتے ہیں جو اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، رب کریم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو دنیا کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آج اس سلسلے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جو یہاں موجود عاشقان رسول ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر زندگی گزارنی ہے تو اللہ والوں کے نقش قدم پر گزاریے، زندگی گزارنی ہے تو آخرت کی تیاری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریے، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جسے رب اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر دنیا کیا، سب کچھ اس کے آگے بچھی بچھی رہتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
تو بہرحال اللہ والوں سے محبت ہم سب کو کرنی چاہیے. آئیے کچھ مدنی پھول بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں. یاد رہے تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا صاحب کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی ولادت کی بشارت دی گئی. انہوں نے دیکھا کہ تا حد نظر ایک وسیع میدان ہے, اس میدان میں ہزاروں شہر آباد ہیں اور مخلوق خدا بے حد و بے حساب ہے, جس میں بہت سارے قوموں کے لوگ موجود ہیں. سردی کا موسم ہے, چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور چاند خوب چمک رہا ہے. ہر شخص چاندنی کے حسن سے سرشار اور پرکیف ہے. حضرت تاج الاولیاء کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور ان کی گود میں اتر آیا, اور یہ وہی سال تھا کہ جس سال بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی آپ 27 جنوری 1861 سن عیسوی بمطابق 15 رجب المرجب 1277 سن ہجری پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی, اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی کرامت کو بھی ظاہر کر دیا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ روئے نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے, تو آپ روئے نہیں. تو جو اس عورتیں ہوتی ہیں جو یہ پیدائش کے مرحلے کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگی کہ بچہ جو ہے وہ بے جان پیدا ہوا ہے, آپ کے اندر جان ہی نہیں ہے جب ہی نہیں رو رہے. تو اب اس خوف میں جب اس طرح کی کیفیت ہو تو بچے کو تھوڑا سا تکلیف دی جاتی ہے, درد دیا جاتا ہے, جس سے وہ تکلیف کا احساس کر کے روئے تو انڈرسٹینڈ ہو جائے, سمجھ آ جائے کہ بچے میں جان بھی ہے اور تکلیف کا احساس بھی ہے. تو اب کیا گیا, اس زمانے میں ہوتا ہوگا کہ تانبے کو گرم کر کے, تانبے کے پیسے کو گرم کر کے آپ کے جسم پر رکھا گیا, داغا جاتا ہے. تو آپ کو وہ تھوڑا سا یوں سمجھیے ٹچ کیا گیا, پھر بھی بابا تاج الاولیاء تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی روئے نہیں, بلکہ جب وہ داغا گیا تو آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے, اور وہ نشان جو تھا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ باقی رہا. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی بچپن آپ کا کیسا گزرا, زندگی کیسی گزری, بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں. آئیے چند مدنی پھول اور پیش کرتا ہوں, مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے ایک عظیم ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں. ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے مگر بن دیکھے پیار ہو گیا ہے. مگر آئیے میں آج آپ کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کا حلیہ جو کتابوں میں لکھا وہ بتاتا ہوں. آپ کا رنگ گندمی تھا, قد مبارک درمیانہ, گردن سراہی دار, پیشانی فراخ, حالت جلال و جمال میں یکساں, خوش مزاج, بات چیت میں نہایت سادگی, اور لوگوں سے جب بات کرتے تو ان کے دل میں خوشی داخل فرما دیتے تھے. اور آپ کی آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کو کوئی غور سے دیکھ نہیں سکتا تھا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ والے خوش اخلاق, مسکرانے والے, لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے ہیں. یہاں ہم سب فیضان اولیاء لینے جمع ہوئے ہیں. ذرا چیک کر لیجئے, ہماری گفتگو کے بعد, ہم سے ملاقات کے بعد سامنے والے اسلامی بھائی کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے یا طنز کر کے, ڈانٹ کے, جھڑک کے, جھگڑا کر کے, ڈانٹ کر ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے. اللہ والے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے. کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حسن اخلاق کی عادت کو اپنائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مسکرانے کی عادت کو اپنائیں گے, اور کوشش کریں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کسی وجہ سے خوشی داخل ہو جائے. کہ روایتوں میں آتا ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل کام ہے. کتنی دیر لگتی ہے کسی سے مسکرا کے مل لیں, کسی کو کوئی تحفہ دے دیں, کسی کی کوئی بات مان لیں, کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں. یہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مبلغین موجود ہیں, ہمیں تو صبح و شام یہ موقع ملتا رہتا ہے. اگر ہم اچھے مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں, خوش اخلاق اور حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں, تو صبح و شام ہم بہت سارے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے یہ نیت کرتے ہیں, بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کو خوشی پہنچانے والے بنیں گے, تکلیف دینے والے نہیں بنیں گے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں گے, گھروں میں سن رہے ہوں گے, آپ بھی اپنے گھر میں خوشی داخل کرنے والے بنیں. آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچوں کی امی ہیں, اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہیں, ساس ہے, بہو ہے, نند ہے, بھاوج ہے,
ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسکرا کر مل لیا، کوئی بات مان لی، چلو آج میں آپ کی مان لیتی ہوں. اگر یہ انداز اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اختیار کریں تو ہمارے گھر میں خوشیوں بھرا ماحول بھی ہوگا اور روزانہ کتنا سارا ثواب بھی مل جائے گا. ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور گھر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جہنم کا کوئی گھڑا محسوس ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ان باتوں کو محسوس کر کے خوشی پہنچانے والا کام ذہن بنا کر ہم شاید روزانہ ہی اپنے گھر میں بہت ساری خوشیاں بکھیر سکتے ہیں. تو مسکرانا سیکھ لیجئے، محبت کرنا سیکھ لیجئے، معاف کرنا سیکھ لیجئے اور اپنے گھر میں بھی ان محبتوں کو عام کیجئے. صلو علی الحبیب. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں تو بہت ساری کرامات ہیں اور اتنی ساری آپ کی سیرت کی باتیں ہیں کہ میرے پاس اتنی موٹی کتاب موجود ہے اور میرے آقا تو ہر عیب سے پاک ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ معاملہ تھا. آپ یاد الہی میں مستغرق رہتے تو آنکھیں بند ہوتی تھیں، بلکہ کانٹے راستے میں آتے تو کانٹے چبھنے کے بجائے آپ کے راستے میں بچھ جایا کرتے تھے. تو کوئی آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور دعا کریں میری روحانیت میں ترقی ہو جائے. ہو سکتا ہے یہاں بھی اسلامی بھائی چاہتے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے، اسپرچویلٹی، روحانیت بڑھ جائے. سنو بابا تاج الدین کا کیا شاندار ذو معنی فرمان ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی تو ایسی گزاری کہ کبھی کوئی سانپ آپ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سانپ آپ کے رفقا مریدین بیٹھے تھے اور سامنے سے آ گیا. کیا بات اولیاء کی ہے. بابا تاج الدین کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے. اللہ نے ان کی زندگی کی سادگی کا واسطہ ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے. ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کی حیات میں آپ سے ملاقات کرنے. نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا. لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہو جی ہو، تاج الدین کے سونے کی چڑیا تھی جو اڑ جاتی، جاؤ پہلے اللہ اللہ کرو پھر ملاقات کرنے آنا. آپ کے پاس کوئی شخصیت آئی. اچھا آپ کا جیسے میں نے حلیہ بیان کیا تھا کہ آپ کی رنگت گندمی تھی نا، تو وہ تھوڑا سا ان کے دل کو ایک شوق لگا، جھٹکا لگا کہ ہم نے تو بڑا نام سنا تھا. تو اللہ اللہ، دل کے حالات جانتے اللہ والے. کیا فرماتے؟ ہاؤ جی ہاؤ، چہرے پہ ہم نے غلاف کعبہ سجایا ہے اور دل میں نور محمدی جگمگایا ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین